ٹیم سریام نے جب اوکاڑا کے قریب جھمبر کے علاقے میں جعلی پیر کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا تو اس پیر کا سارا خاندان، اس کے مریدین اور اس کے آستانے سے لنگر کھانے والے اہل محلہ ٹیم سریام پر ٹوٹ پڑے۔ اس ڈھونگی پیر کے اندھے مریدوں نے ٹیم سریام پر حملہ کرتے ہوئے ہماری گاڑیاں توڑ دی، ٹیم کی خواتین ارکان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ٹیم ممبران کو زد و کوب کیا۔ یہ بدماشی اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کی گئی تھی کہ توبہ توبہ، کیونکہ اس نامراد پیر کے خلاف ہمارے پاس پتھر پر لکیر کی مانند ثبوت موجود تھے، اور ثبوت بھی اس پیر کی ایسی حرکات کے کہ انسان دیکھ کر اچھل پڑے۔ اوکاڑا کا یہ پیر لوگوں کو جان سے مارنے کے عملیات کرنے اور لوگوں کے گھر اجاڑنے کے تعویذ دینے کے لیے مشہور تھا۔ اس پیر کی کرامت کو جاننے کے لیے ہم نے اپنا ایک نمائندہ اس جعلی پیر کے پاس بھیجا۔ نمائندے نے اسے بتایا کہ ہمارا ایک دشمن ہے جس کا نام اقرار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عملیات سے اسے جان سے مار دیں۔ ٹیم سریام کا نمائندہ میری ایک ایڈٹ شدہ تصویر بھی لے کر گیا تھا جو اس نے اس جعلی پیر کے حوالے کی، کیونکہ یہ 2 نمبر پیر اپنے عملیات سے جس شخص کو بھی مارنے کا کانٹریکٹ لیتا تھا اس کی تصویر بھی مانگتا تھا، کیونکہ اس کے بقول اس نے اپنا عمل اس تصویر کو سامنے رکھ کر کرنا ہوتا تھا۔ اوکاڑا کے اس مشہور جعلی عامل نے چند ہزار روپے لے کر ہمارے نمائندے سے مجھے یعنی اقرار کو مارنے کی سپاری لے لی۔ ہے بابا جی تصویر جننے بھی پیسے لگن گے میں لانا، میں یہ مر جاوے بس۔ انہوں نا اقرار حسین۔ ہمارے نمائندے نے اسے واضح طور پر بتایا کہ اقرار نامی بندے کو جان سے مارنا ہے، اور اس ٹارگٹ کلر بابا نے بغیر کسی ہیل و حجت کے مجھے کالے علم کے ذریعے جان سے مارنے کا کانٹریکٹ لے لیا۔ ٹیم سریام کے نمائندے نے اقرار نامی شخص کو جان سے مارنے کے، جو کہ اصل میں ہی تھا، کچھ پیسے ایڈوانس میں دیے اور ساتھ ہی اسے میری ایک تصویر بھی دی جسے تھوڑا سا ایڈٹ کیا گیا تھا تاکہ یہ کالے علم کا ماہر مجھے پہچان کر یہ نہ جان لے کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ مطلب بابا جی ہے کہ بھی 14 دنوں ایسا کریے مر جاوے ہمیشہ بعد جان چھڑ 3000 روپے مر جائے گا، لیکن تیری جان چھوڑ گئی۔ صحیح صحیح 3000 روپے خرچہ آئے گا۔ بابا جی جننے بھی پیسے لگن گے میں لانا، میں یہ مر جاوے بس بابا جی ساری جان ہمیشہ بعد چھڑ جاوے، کیونکہ میں انہوں ویکھ نہیں سکتا۔ ہے بابا جی انہوں تصویر آدھے آپ بڑا بوبی دیور سمجھتا ہے جی۔ انہوں نا اقرار حسین۔ اچھا جی، کسے بابا جی جادو کیتا ہے؟ صحیح نہیں حالات ہے۔ وہ بندہ 3 سال تو میرے نال بہت زیادہ دشمنی کمائی کھڑا ہے، میرا گھر برباد کر رہا ہے۔ بس بابا جی یہ کیا 14 دن کوشش ہے کہ اے تیرے سامنے نہ ہو، مطلب مر جاوے تو جان چھڑ جاوے تو خرچہ رات میں جڑی پڑھائی پڑھو کرنی ہے وہ تو خرچہ صحیح تیری جان چھڑا دوں، تیرے میدان صاف ہو گیا، بس میرا میدان صاف ہو جائے گا۔ یہ رکھے مطلب وہ اقرار دے گھر دے باہر دبا دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے کچھ دن بعد ہم نے ایک خاتون کو سفلی عملیات کرنے والے اس بابے کے پاس بھیجا، کیونکہ یہ خاندان اجاڑنے اور گھر توڑوانے کا بھی ماہر مشہور تھا۔ ہماری بھیجی گئی خاتون نے اسے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، اور اس عامل نے بغیر کسی تعامل کے طلاق کا کالا علم کرنے کی بھی حامی بھر لی اور اس کام کے بھی پیسے پکڑ لیے۔ رحمت بی بی ہاں جی بالکل، وہ بھی اندر بڑی لڑائی کرتی ہے، بہت ظلم کرتی ہے۔ اچھا جی، مطلب وہ جادو کیتا ہے، وہ بچوں اگے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، خراب کرنا چاہیے، اپنے کول رکھنا جی۔ 5 بچے نے ہر روز ایک بچے شام آپ سر تو باہر کو چھاڑنے
اچھا تاکہ تھوڑے سر سے گزار کرے بجلی ختم ہو جائے ٹھیک ہے پھر رکاوٹیں دور ہو گئے بہت جلدی سے ہمارا فیصلہ ہو گیا مطلب بہت جلدی اطلاع دے گی بس بندی لیکن خرچہ ہوتا ہے یہ کتنا خرچہ ہے جی لوگ تو 5 ہزار لیندے ہیں ہاں جی ابھی وہ لوگ ہے نہیں 1,000 روپے ٹھیک ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ میں 2-3 دنوں کے نا یہ کام ہو جائے گا اس سے بھی پہلے مطلب 2 مہینے میں خلاف ہو ہاں لوگوں کو اپنے کالے علم کے ذریعے جان سے مارنے اور رشتوں میں پھوٹ ڈلوانے کا دعوے دار جھوٹا جادوگر اب ثبوتوں کے ساتھ ہمارے شکنجے میں پھنس چکا تھا، لیکن ہم اسے ایک غیر روایتی اور دلچسپ طریقے سے بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس جعلی عامل کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ یہ خود یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں اور یہ محض لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ سو ہم نے ایک ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا۔ اوکاڑا کا یہ ٹارگٹ کلر عامل چونکہ مجھے جان سے مارنے کے پیسے پکڑ چکا تھا، لہٰذا ہم نے ایمبولینس میں اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس سفلی عامل کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے کیے ہوئے عملیات سے اقرار نامی بندہ مر گیا ہے۔ مجھے جان سے مروانے کی سپاری دینے والا اس بابے کو مشن کے مکمل ہونے کی مٹھائی کھلائے گا، جبکہ باہر کچھ خواتین ایمبولینس میں میری فرضی لاش لے کر پہنچیں گی اور بیان کریں گی کہ اس بابے کے کالے علم سے ہمارا بندہ مر گیا ہے۔ خواتین نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے بندے کو جان سے مروانے کی سپاری دینے والے شخص نے اہل محلہ کو بتایا تھا کہ وہ فلاں بابے کو اقرار کو جان سے مارنے کا کانٹریکٹ دے کر آیا ہے، اور اس کے کچھ ہی دن بعد ہمارا بندہ مر بھی گیا۔ اب ہم ایمبولینس میں اس کی لاش لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ ہی کے عمل سے بندہ مرا ہے، اور نعوذ باللہ آپ ہی اسے اپنے عمل سے زندہ کریں، ورنہ ہم آپ پر قتل کا مقدمہ درج کروائیں گے۔ یہ سب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ڈھونگی بابا کو خود اس کے اپنے منہ سے جھوٹا ثابت کروایا جائے، یہ خود اعتراف کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس سے کوئی شخص مر سکتا ہے یا کسی کی طلاق ہو سکتی ہے۔ منصوبے کے مطابق میں ایمبولینس میں لیٹ گیا اور ایک میت کی اداکاری کرتے ہوئے ہم سب اوکاڑا کے ٹارگٹ کلر عامل کی جانب روانہ ہوئے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا نمائندہ اس عامل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے بابا جی کو بتایا کہ آپ کے کیے گئے عمل سے اقرار مر چکا ہے، اور اپنے دشمن کے مرنے کی خوشی میں آپ کے لیے مٹھائی اور باقی کی رقم لے کر آیا ہوں۔ سفلی عمل کرنے کے دعوے دار اس بابے نے خوشی خوشی مٹھائی قبول کی اور بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے اور مرنے والے کو بھی معاف کرے۔ یعنی اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت یا پچھتاوا نہیں تھا۔ اگرچہ یہ سارا ایک ڈرامہ تھا، لیکن اس عامل کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے کالے علم سے ایک شخص کی جان چلی گئی ہے، اور وہ اس بات پر ذرا سا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ اے بابا جی مٹھائی وہ اقرار والا، وہ بابا جی اللہ نے کرم کیتا، وہ مرن دے قریب بالکل قریب ہویا پہ کوئی نہ تھوڑی دعاواں نال سرکار بابا جی تھوڑی بڑی بڑی مہربانی ہے۔ دیکھو نہیں میں سرکار بابا جی کو رکھو، پھر میں اور تمہیں کیا دینا۔ ہاں جی کچھ بھی نہیں، اور میں تمہیں پھر بابا جی بھجوا دینا کچھ اور کرو پھر دے کچھ اور، چلو میں کر دینا پھر۔ وہ تو بڑے بڑے پیسے لگنے لگے، میں تو تھوڑے کول کچھ بھی نہیں لیا۔ ہاں جی ہاں جی اللہ تعالیٰ مہینوں معاف کرے تو تمہیں معاف بالکل جی، معاف کرے۔ انہوں معاف کرے جڑا اللہ نو پیارا ہو۔ ابھی یہ کالے جادو کا دعوے دار اپنے شیطانی طلسم سے ایک شخص کی ہلاکت کی خوشی منا رہا تھا کہ گھر کے باہر ہماری ایمبولینس پہنچ گئی۔
جس میں میں ایک فرضی لاش بنا ہوا تھا، جبکہ ہماری نمائندہ خواتین واویلا کر رہی تھی کہ بابا جی کے عمل سے ہمارا بیٹا مر گیا ہے، بابا جی اب آپ ہی کچھ کیجئے۔ میں باجی کتنے ہے بابا جی انہوں بچا لو، بابا جی انہوں بچا لو، بابا جی خانو کسے نے کیا ہے جنہیں جادو کیتا وہی بچا سکتا ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ بابا جی میرے کو تو جانتے ہو، ایسے ہمیں بابا جی بچا لو، تاڑے کو بچایا دوبارہ بابا دام کرتا وا بابا کے بابا دام کرے بابا بابا جی والا بچ جاوے پیا تے صحیح۔ بابا جی کے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ یہ جعلی عامل خود بھی جانتا تھا کہ اس کا عمل اور تعویذات محض دھوکہ ہیں، اور اگر اس کے عملیات یا تعویذ دینے سے کوئی بندہ اتفاقاً مر گیا ہے تو یہ سیدھا 302 کا کیس ہے۔ یہی وہ منظر تھا کہ جسے دیکھنے کے لیے ہم نے یہ سارا سٹیج سجایا تھا، کہ بابا خود اس بات کو تسلیم کرے کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا اور نہ ہی کوئی تعویذ دیا ہے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا علم ہے جس سے میں کسی کی جان لے سکوں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کی ہوا جوان منڈا ہے بابا جی ہل پیا تھوڑی دعاواں ہل پیا لے رہے ہیں دم کرو کوئی ساہ لے رہا دم پانی پانی اپنے پٹے کسی کو کہہ دو پانی دے دو۔ بابا جی کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ان کے سامنے ایمبولینس میں ایک لاش پڑی تھی، اور اس لاش کے لواحقین اس موت کا ذمہ دار بابا جی کے کالے علم کو قرار دے رہے تھے۔ اس جعلی بابے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شور سن کر اہل محلہ اور جعلی عامل کے رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اور بغیر حقیقت جانے اس جھوٹے عامل کا دفاع کر رہے تھے۔ بابا سانو بیٹا ساری دنیا اسی دوران ایمبولینس میں موجود لاش یعنی میں کھڑا ہو گیا۔
جعلی پیر کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ حیرانی اس بات کی کہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا، اور خوشی اس بات کی کہ اب کم سے کم اس پر قتل کا مقدمہ نہیں بنے گا۔